میرے انتہائی واجب القدر والاحترام حضور سیدنا غوث الزمان حجت الاسلام سیدنا پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کی پیاری اولاد امجاد اور خانوادہ عالی کی معزز ہستیاں، انتہائی واجب القدر معزز علماء ذیشان، اساتذہ کرام، محترم حاضرین کرام، عزیز طلباء اعظام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و عنایت سے ہم سب حضرات اپنے اس مرکز علم و فیض اور مرکز نور و رحمت جامعہ سلیمانیہ جامع مسجد انوار زکریا توسہ مقدسہ کے ہفتہ وار درس قرآن مجید فرقان حمید کی بابرکت محفل اقدس میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم جل شانہ اپنی رحمت سے صاحب قرآن علیہ التحیات والسلام اور قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ہمیں کامل وابستگی اور تعلق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا پڑھنا، سمجھنا، اس کا عمل کرنا اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ آج کے درس قرآن پاک کے لیے آخری پارے سورۃ العصر کا انتخاب کیا گیا ہے، جس میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ پاک نے والعصر کے مبارک کلمات کے ذریعے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اور انہی مبارک الفاظ کی وجہ سے اس مبارک سورت کا نام بھی سورۃ العصر جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ واو یہاں پر قسمیہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے والعصر، کہ مجھے اللہ پاک کو زمانے کی قسم ہے۔ اللہ کریم جل شانہ قسم اسی چیز کی ارشاد فرماتا ہے جو چیز اس کی بارگاہ میں نہایت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ تو وقت اور زمانہ چونکہ اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں بے انتہا اہمیت کا حامل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے اور ٹائم کی قسم اٹھا کر ہمیں زمانے کی اہمیت سے بھی آگاہ فرمایا ہے اس مقام پر، کہ جتنا ٹائم اللہ پاک نے ہمیں اس عالم دنیا میں عطا فرمایا ہے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وقت کی اہمیت کو ایک مومن اور مسلمان کے طور پر ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ زمانے کی، وقت کی، ٹائم کی اہمیت اتنی ہے کہ رب کریم جل شانہ اس کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ ایسے لوگ جو اپنے وقت کو اہمیت نہیں دیتے، قرآن پاک ارشاد فرما رہے کہ قیامت کے دن بہت زیادہ وہ اس چیز کے اوپر پچھتائیں گے، اور یہاں تک کہ قرآن پاک کے اندر جہنم کے اندر لے جانے والے اسباب میں سے ایک سبب جو ہے وہ وقت کا ضائع کرنا بھی ہے۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے قالوا ما سلککم فی سقر، قرآن پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ کون سی چیز ہے جس نے جہنم میں آپ لوگوں کو جانے کا سبب بنی ہے، کون سی چیز جہنم میں لے گئی ہے، قالوا، تو آگے جہنمی جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہمارے اندر ایک خرابی اور کمی تو یہ واقع ہو گئی تھی کہ ہم نماز وقت پہ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کریم جس نے ہمیں پیدا فرمایا، ہر نعمت کے ساتھ ہر لمحہ جو ہمیں نواز رہا ہے، تو ہم اپنے دوست و احباب کو تو وقت دیتے تھے، ان کے لیے تو ہمارے پاس ٹائم ہوتا تھا، باقی ساری چیزوں کے لیے ہوتا تھا، لیکن جب اللہ پاک کی بارگاہ کا بلاوا آتا تھا اس کی طرف ہمیں کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ لم نکو من المصلین، چونکہ ہم عالم دنیا کی زندگی میں نماز ادا نہیں کرتے تھے پابندی کے ساتھ، ایک تو اس لیے سکر بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر آج ہمیں ڈالا جا رہا ہے، اور دوسرا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہمارے پاس اسباب موجود تھے، روپیہ پیسہ موجود تھا، اللہ پاک نے ہمیں وسائل رزق حلال کی کثرت سے نوازا تھا، اور ہمارے اوپر امتحان اور آزمائش کی خاطر ہمارے اڑوس پڑوس اور ہمسائیگی کے اندر، معاشر اور علاقے کے اندر کئی لوگوں کو اللہ نے مسکین رکھا تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ ہم نے پیدا ہونے سے پہلے کوئی بڑے بڑے اعمال کر کے بھیجے ہوں،
جن کا صلہ اللہ نے دنیا میں دیا ہو کہ ہم سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئے. یہ خاص اس کریم کی کرم نوازی تھی کہ کئیوں کو اتنے مال و دولت کے ساتھ وہ نواز رہا تھا، اور کئی وہ لوگ جنہوں نے پیدا ہونے سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کوئی ان کے اندر کمی کوتاہی نہیں تھی، لیکن اللہ نے انہیں مسکین گھرانوں کے اندر پیدا فرما دیا تھا. تو یہ چند روزہ دنیا کی زندگی میں یہ آزمائش کا سلسلہ ہے. تو فرمایا باوجود ہے کہ ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہوتا تھا اور ہم اپنی لاجانی چیزوں کے اندر تو بہت زیادہ بیکار فضول معاملات میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے تھے، لیکن ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، بھوکوں کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوا کرتی تھی. یہ دوسرا سبب ہے جو جہنم میں جانے کا قرآن پاک فرما رہا ہے، سبب بن رہا ہے. اور تیسرا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جہاں بھی ہم دیکھتے تھے کہ بیکار اور فضول قسم کے لوگ محض گپ شپ کے اندر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کنّا نخوض، ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر خوض کرتے، اپنے وقت کی کوئی اہمیت کو نہ جانتے اور فضول قسم کے لوگوں میں اپنے وقت کو مسلسل ضائع کرتے چلے جاتے. یہ ہمارا جہنم میں جانے کا سبب بنا ہے. تو پہلا سبب نماز کی پابندی نہیں تھی، دوسرا مسکینوں کی ہم قدرت و طاقت رکھنے کے باوجود خیال نہیں کرتے تھے، اور تیسری چیز کہ کنّا نخوض مع الخائضین، فضول اپنے وقت کو ضائع کرنے والوں کے ساتھ وقت کو ضائع کر دیتے، وقت کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتے تھے. بطور ایک مومن اور مسلمان کے یہ تو ہر چیز، ہر انسان کا مشاہدہ ہے کہ جو وقت چلا گیا وہ دوبارہ پھر نہیں آتا. کتنی ساری نعمتیں ہیں جو ہم سے چلی جاتی ہیں بعض اوقات، لیکن ہم دوبارہ توجہ کرتے ہیں، محنت کوشش کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، وہ نعمتیں پھر آ جاتی ہیں اور پہلے سے بھی زیادہ اچھی صورت میں آ جاتی ہیں. لیکن وقت جو ایک مرتبہ چلا گیا وہ دوبارہ نہیں آ سکتا. اس لیے اللہ پاک نے ایک تو زمانے کی قسم اٹھائی، دوسرا سبب ائمہ مفسرین یہ ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے زمانہ بھی ایک مخلوق ہے، تو اللہ پاک نے قسم اٹھا کر اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ زمانے سے پوچھ لو. میں اللہ پاک زمانے کی قسم اٹھا رہا ہوں کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جب جلوہ گر ہوئے زمانہ اور ٹائم موجود تھا. حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، الغرض 1 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، اور پھر بڑے بڑے بادشاہ بھی گزرے، غریب غربا اور مساکین بھی گزرے، لیکن فرمایا سب سے بڑے گواہوں میں یہ زمانہ گواہ ہے کہ کامیاب اور کامران کون لوگ ہوئے. جن کا تعلق اللہ پاک کی بارگاہ کے ساتھ تھا وہ کامیاب ہوئے، اور جو بڑے بڑے شاہانے وقت تھے لیکن اللہ پاک کی بارگاہ سے اگر ان کا ربط نہیں ہو سکا وہ ناکام ہو گئے. تو الغرض یہ سارے کے سارے اسباب ہیں جن کی بنا پر اللہ پاک نے زمانے کی قسم اٹھائی اور ارشاد فرمایا والعصر، مجھ اللہ پاک کو زمانے کی قسم ہے. یہاں ایک فقہی اور شرعی مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ پاک نے مختلف چیزوں کی قسمیں ارشاد فرمائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. زیتون کی اللہ پاک نے قسم ارشاد فرمائی، انجیر کی اللہ پاک نے قسم ارشاد فرمائی، طور سینا اس مبارک پہاڑ کی اللہ پاک نے، مکہ مکرمہ شہر کی قسم اٹھائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس عظمت والی مخلوق کی چاہے وہ قسم ارشاد فرما سکتا ہے اس چیز کی اہمیت کی طرف اپنے بندوں کو متوجہ کرنے کے لیے. لیکن ہم جو بندگان خدا ہیں ہمیں اللہ پاک کی مبارک شریعت اور قانون نے پابند کر دیا ہے کہ قسم جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف یا اللہ پاک کی ذات کی اٹھائی جاتی ہے یا اس کی مبارک صفات میں سے کسی صفت کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے. ہم مومن مسلمان مخلوقات میں سے کسی مخلوق کی قسم نہیں اٹھا سکتے. اگر قسم اٹھائیں گے گناہگار ہوں گے اور شرعی طور پر وہ قسم بنے گی بھی نہیں. کئی ہمارے بھائیوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ قسم، بالخصوص ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہوتے ہیں، مجھے علی کی قسم ہے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. تو حضور سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا خاتم الخلفاء امام الاولیاء کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مقام بہت ہی بلند ہے، لیکن آپ اللہ پاک کی مخلوق ہیں اور شریعت کا قانون اور قاعدہ ہے، آپ کی ذات بابرکات کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی. اسی طریقے مجھے غازی کی قسم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور سیدنا عباس بن علی غازی عباس علم بردار شہید کربلا رضی اللہ عنہ،
آپ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے برادر مکرم ہیں، سیدنا مولا مرتضیٰ کے 14 سے لے کر 18 فرزندوں میں سے مبارک فرزند ہیں، اور تقریباً 36 سال کی عمر مبارک میں میدان کربلا میں جام شہادت نوش مارے ہیں جوانی کے عالم میں، اور آپ بہت بڑی صاحب علم و فضل اور صاحب تقوی و طہارت ہستی ہیں، لیکن آپ کے اسم گرامی کی قسم شریعت مبارکہ میں اٹھانی جائز نہیں ہے۔ جب میرے محبوب کریم علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی تو پھر باقی سب ہستیاں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے فیض و برکت لینے والی ہیں۔ تو اس لیے ہم و محمد علیہ السلام یا بے محمد تا محمد جتنے بھی عربی زبان میں واو باو تا یہ کلمات قسم استعمال ہوتے ہیں، محبوب کریم علیہ السلام کے نام مبارک کے ساتھ نہیں لگا سکتے۔ اردو سرائکی پنجابی میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام کی قسم ہے، اللہ پاک اس بات سے ناراض ہوتا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے بالکل احادیث صحیحہ میں یہ مضمون موجود ہے کہ مخلوق کے قسم اٹھانے سے محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری ذات بابرکات نے منع فرمایا۔ تو جہاں بھی ضرورت ہوگی، ورنہ تو قسم سے بچنے کا حکم ہے، تو جہاں ضرورت شرعیہ متحقق ہو جائے، شریعت فرما دے کہ اب قسم اٹھانے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، فیصلہ ہی قسم پر ہوگا، تو قسم اٹھائی جائے گی، لیکن صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات بابرکات کی۔ مجھے اللہ کی قسم ہے، جیسے عربی میں کہتے ہیں واللہ باللہ تاللہ، تو اللہ کی قسم یا اللہ تبارک تعالیٰ کی مبارک صفات میں سے کسی صفت کی۔ محبوب کریم علیہ السلام ایک دن بہت محبت کے ساتھ حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ارشاد فرما رہے ہیں، عائشہ جب آپ مجھ سے خوش ہوتی ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب آپ کے دل پر کچھ ایسا معاملہ ہو کہ بطور ایک بیوی کے کوئی بات مجھ سے منوانی ہو یا کوئی ایسا معاملہ، تو آپ کے دل پر جب کوئی اس طرح کا انقباض ہو اس کا مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ عرض کی حضور میں قربان جاؤں، آپ اس چیز کو کیسے معلوم کرتے ہیں؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب آپ مجھ پر راضی ہوتی ہیں اور آپ کو کسی بات کے حوالے سے زیادہ ہی متوجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کہتی ہیں کہ وَرَبِّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اس قسم کا معاملہ نہ ہو تو پھر آپ براہ راست اللہ پاک کا نام پاک لے کر اس کی ذات کی قسم ارشاد فرماتی ہیں۔ تو یہ محبت کا معاملہ ہے، کیونکہ آپ ام المومنین ہیں، زوج محترمہ رضی اللہ عنہا ہے، تو گھر میں اس طرح معاملات ہوتے ہیں۔ تو حضرت ام المومنین رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر قسم ارشاد فرمایا کرتی تھی۔ رب اللہ پاک کی مبارک صفات میں سے صفت ہے، اسی طرح رب الکعبہ تھے، کعبۃ اللہ کے رب کی قسم، یعنی کعبہ شریف کے رب کی قسم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں سے مبارک صفت کی قسم یہ ہے۔ مخلوقات میں سے ہم بندے کسی اور مخلوق کی جو ہے وہ قسم نہیں اٹھا سکتے۔ شریعت مبارکہ میں قسم کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے قسم لغو، اور ایک ہوتی ہے قسم غموس، اور ایک ہوتی ہے قسم منعقدہ۔ عربی زبان میں عموماً قسم کو یمین کہا جاتا ہے، تو یمین لغو، یمین منعقدہ اور یمین غموس۔ یمین لغو جو ہے کچھ لوگوں کی عادت بن جاتی ہے بے احتیاطی کی وجہ سے، بچپن سے، نوجوانی سے، ایسی محافل مجالس جو علمی نہیں ہوتی، غافل لوگوں پر مشتمل ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے کہ وہ بات بات پر ہی قسم اٹھاتے چلے جاتے ہیں، یعنی قسم کی ضرورت بھی نہیں ہوگی اور ایسے بیٹھے بیٹھے اپنی ہر بات میں ہر جملے میں قسم کوئی نہ کوئی، اس کو کہتے ہیں لغو اور بیکار قسم کی قسم۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو جہاں تک ہو سکے قسم سے بچا کرو، لیکن بہرحال یہ جو بغیر شریعت مبارکہ وہاں ضرورت ہی نہیں محسوس کر رہی قسم کی، لیکن پھر بھی آپ اپنی عادت میں قسمیں اٹھاتے ہو تو اس کی بے برکتی ضرور ہوتی ہے لیکن اس کا گناہ نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کی نسبت کی وجہ سے تم سے درگزر کیا۔ قرآن پاک میں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ یہ جو لغو قسم کی اور بے ضرورت قسم کی تم قسمیں اٹھاتے ہو یہ تمہاری ثقافت کے خلاف ہے، تمہاری مضبوطی اور وقار اور وجاہت کے خلاف ہے، بچو اس سے۔ لیکن میں رب کریم تمہاری لغو قسموں خواہ مخواہ سے ہنستے ہنستے قسم اٹھا دی، میں اس کا مواخذہ نہیں کروں گا، قیامت کے دن پکڑ نہیں کروں گا، لیکن تم اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ آدمی کی ثقافت کے خلاف ہے۔ ایسا بندہ خود کسی نہ کسی کمپلیکس اور احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے شاید میری بات پر سامنے والوں کو یقین نہیں آ رہا، اور حتیٰ کہ پھر اس کی عادت ہی بن جاتی ہے کہ کوئی نہ بھی اس سے قسم اٹھوائے وہ پھر بھی قسم اٹھا دیتا ہے۔ تو یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، ایک تو لغو قسم اس سے بچنا چاہیے۔
12 लाख कसम जो आदत के तौर पर होती है, इसका मुआखजा नहीं है। दूसरी होती है यमीन गमूस, झूठी कसम उठाना। मिसाल के तौर पर बंदे ने एक बात की थी और जब उसकी पकड़ की गई भी तुमने ये गलत बात की है, वो कहता है जी मैं तो कसम उठाता हूं कि मैंने ये बात नहीं की, हालांकि बात तो उसने की थी। अब वो झूठ बोल रहा है, कोई गलत काम तो उसने किया था, लेकिन चूंकि उस गलत काम के गवाह मौजूद नहीं थे, दीगर सबूत और एविडेंस नहीं थे, और उसको कहा गया अच्छा तुम पर कसम आती है, कसम उठाओ। अब उसने वो काम गलत किया है, लेकिन वो कसम उठा देते कि मुझे तो अल्लाह की कसम है, मुझे तो रब्बे करीम की कसम है कि मैंने नहीं ये काम किया। तो ये जो झूठी कसम वो उठा रहा है, ये यमीन गमूस है, इसका बहुत बड़ा गुनाह होता है और ये गुनाह कबीरा है। बंदा बड़ी मेहनत और मुजाहदा करके अल्लाह ताला की बारगाह में एक मकाम तक पहुंचता है, लेकिन सिर्फ एक झूठी कसम जो जानबूझकर वो उठा देता है, उसकी वजह से वो सारे के सारे दर्जे उससे छीन लिए जाते हैं और बड़ी तेजी के साथ बंदा जो है वो गहराइयों की तरफ लौट जाता है, सिर्फ एक झूठी कसम उठाने की वजह से। झूठी कसम बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है। अल्लाह पाक बहुत नाराज होता है अपने ऐसे बंदे से। और जब लोगों को ये पता चल जाए, तो आपको पता है कि जो एक मरतबा झूठी कसम उठाए, फिर इस्लामी जो कवानीन है, कदा के मसाइल हैं, उसमें तो उसकी कसम पर फिर एतमाद नहीं किया जाता है, उस पर तगलीज वारिद कर दी जाती है कसमों के हवाले से। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है कि एक बात बंदे ने नहीं की थी और फिर वो कसम उठाए जी नहीं ये अच्छी बात थी, ये तो मैंने की थी, तो झूठी कसम है। ये एक गलत काम कर लिया, वो गलती हो गई, गलती को तस्लीम करना चाहिए, मुआफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह उसके महबूब अलैहिस्सलाम को राज़ी करना चाहिए, अल्लाह के बंदों को राज़ी कर लेना चाहिए। मुआफ़ी मांग लेना बहुत अजीम मामला है, लेकिन झूठी कसम से जहां तक हो सके बंदा मोमिन को बचना चाहिए। ये हो गई यमीन गमूस, जो कि बंदे को डुबो देती है, क्योंकि गमूस का माना यही है, वो गुनाह के अंदर मुकम्मल तौर पर बंदे को डुबो देती है, इसलिए उसका नाम ही शरीयत में यमीन गमूस, जो माजी के हवाले से होती है, काम किया हो या ना किया और उसके बरअक्स फिर झूठी कसम उठा देना, तो ये गुनाह कबीरा है। तीसरी और आखिरी कसम की जो किस्म है वो है कसम मुनअक़िदा, यमीन मुनअक़िदा, मुस्तकबिल के हवाले से कोई कसम उठा देना कि मुझे अल्लाह की कसम है मैं ये काम करूंगा, तो अब ये मुनअक़िद हो गई, अल्लाह की कसम मैं ये काम नहीं करूंगा, और फिर ये कसम मुनअक़िद हो गई। जो भी मुस्तकबिल के साथ ताल्लुक़ रखती है, काम करने के हवाले से या काम ना करने के हवाले से, जो भी आने वाले ज़माने के मुतल्लिक़ कसम उठाई जाएगी, उसको शरीयत में कसम मुनअक़िदा कहा जाता है। अब उसका पूरा करना जो है वो ज़रूरी हुआ करता है। अगर तो खुदा ना खास्ता किसी से ताल्लुक़ तोड़ने की कसम उठाई है तो है वो भी कसम, लेकिन वो अल्लाह उसके प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं है। किसी से कते ताल्लुक़ की कसम उठा लेना कि मैं तो इस मुसलमान भाई से अल्लाह की कसम आज के बाद नहीं बोलूँगा, मुझे कसम है जी मैं बिल्कुल तुम्हारे घर में दाखिल ही नहीं होऊंगा, जबकि वो भाइयों का घर है, वहाँ उसका जाना शरीयत मुबारका ने इजाज़त रखी हुई है। तो चूंकि कते ताल्लुक़ की सबसे बड़े जुर्मों में से है शरीयत में, लिहाजा इस तरह की खुदा ना खास्ता कोई कसम उठाई जाए कते ताल्लुक़ की या किसी भी गुनाह की कि मुझे अल्लाह की कसम है मैं फलां बंदे को मारूंगा, जबकि शरीयत मुबारका इस चीज़ का तकाजा नहीं करती। एक गलत काम की कसम उठा ली, वो कसम होती कसम ही है, लेकिन इस्लाम ये तलकीन फरमाता है कि इस कसम को तोड़ा जाए, उसका कफारा दिया जाए और वो काम ना किया जाए। मिसाल के तौर पर एक भाई दूसरे के हवाले से कह देता है गुस्से में आकर, अल्लाह की कसम मैं आज के बाद इससे बात ही नहीं करूंगा, तो शरीयत मुबारका फरमाती है उसे कत्ते ताल्लुक़ न कर, उससे बात कर। हाँ ऐसा है कि बात कर ले, कसम टूट जाएगी तो हानिस हो जाएगा, इसका कफारा अदा कर। और कफारा ये होता है कि एक तो जो उसने गलत किस्म की कसम उठाई उसकी अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, क्योंकि शरीयत मुबारका के फरमान के खिलाफ चला गया, गुनाह लाज़िम आया, वो तौबा से इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत होगी मिट जाएगा। कफारा ये है कि या तो कसम के कफारे की नीयत से 10 मिस्कीनों को दरमियाने दर्जे के कपड़े पहनाए, ये कसम का कफारा होता है। हम बड़ी जल्दी कस्में आने वाले दौर के मुतल्लिक उठा लेते हैं, लेकिन फिर आकाम की तरफ तवज्जो नहीं करते। फिर जब कब्र में जाएंगे, आखिरत में जाएंगे, तो उनके मुतल्लिक फिर सवाल किया जाएगा। तो 10 मिस्कीनों को या तो दरमियाने दर्जे के कपड़े पहनाए जाए कफारा कसम की नीयत से।
اگر اتنی طاقت نہ ہو تو 10 مسکینوں کو ایک ٹائم کا کفارے کی نیت سے کھانا کھلایا جائے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر 3 دن کے مسلسل روزے ہوتے ہیں قسم کے کفارے کی نیت سے، ایک دن بھی رکھنا ہے، دوسرے دن رکھنا ہے، تیسرے دن رکھنا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ 3 صورتیں پھر کفارے کی ہیں۔ کفارہ دے دیا جائے گا، اللہ پاک کی ذات بابرکات راضی ہو جائے گی، اپنے بندے کو معاف کر دے گی۔ اور جو قسم شریعت مبارکہ مثلا قطع تعلقی پر مبنی نہیں ہے، کسی حوالے سے قسم اٹھا لی تو بہرحال اس قسم کو اب پورا کرنا چاہیے، اس قسم کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ اور اگر کوئی مجبوری بن جاتی ہے اور وہ قسم توڑ دیتے ہیں تو پھر یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور اس کا کفارہ دیا جائے۔ تو کفارہ صرف اور صرف یمین منعقدہ کا ہوتا ہے، جو مستقبل کے حوالے سے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے قسم اٹھائی تھی وہ اب منعقد ہو گئی۔ اب اس کی خلاف ورزی جب کی جائے گی توبہ بھی کی جائے گی اور کفارہ بھی ادا کیا جائے گا۔ اور جو ہے یمین غموس، جھوٹی قسم ماضی کے حوالے سے اٹھائی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا، اس کا گناہ ہوا کرتا ہے، اس کی توبہ کرنی چاہیے تاکہ گناہ کبیرہ مٹ جائے، اللہ پاک اس کا مواخذہ نہ فرمائے۔ اور جو پہلی قسم تھی یمین لغو، تو لغو قسموں سے بالکل بچنا چاہیے۔ سچی قسم بھی اٹھائی جائے تو زندگی میں سے اور گھر اور معاملات میں سے برکت اور نور ختم ہو جاتا ہے، چہ جائے کہ ایسے خامخواہ عادت بن جائے۔ تو جو یمین لغو عادت کے طور پر فضول بیکار قسم کی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، اس پر نہ کفارہ ہوتا ہے نہ ہی اس کا مواخذہ اور گناہ ہے، لیکن شریعت مبارکہ یہ ترغیب دیتی ہے کہ اس سے جو ہے جتنا ہو سکے بچا جائے۔ تو بہرحال ان چیزوں کی طرف توجہ رکھنی چاہیے شرعی طور پر۔ اللہ پاک نے فرمایا والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، زمانے کی قسم اٹھا کر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک، شروع میں قسم بھی اٹھا دی، اس کے بعد فرمایا ان الانسان، انا کرمہ تحقیق بے شک تمام کے تمام انسان نقصان اور خسارے میں ہے۔ انا الگ ہے، قسم شروع میں الگ ہے، لفی خسرن، فی حرف جار پر پھر لام آیا کھڑا ہے، لام تاکید جو ہے مفتوحہ، ان الانسان لفی خسرن۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے زمانے کی قسم ہے، بے شک یقینی طور پر تمام کے تمام انسان نقصان اور خسارے کے اندر ہیں۔ الا الذین آمنوا، فرمایا نقصان اور خسارے سے صرف اور صرف وہ انسان بچ جائیں گے جن میں 4 چیزیں پیدا ہو جائیں گی، جو ان 4 چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ نقصان اور خسارے سے بچنے کا پہلا ذریعہ ایمان ہے۔ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان لاتے ہی پھر اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہو گئے، نیک اور صالح اعمال اپنی زندگی میں کرتے رہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک ہے کہ ایمان لے آئے، نیک اعمال کرتے رہے، تو ایمان بھی ہمارے اندر موجود ہو، عمل صالح پر بھی مکمل طور پر ہمیں استقامت ہو، لیکن تیسری چیز جو نقصان سے بچانے والی ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت بھی کرتے رہے۔ وصیت کا لفظ اگر زندوں کے لیے بولا جائے تو اس میں تاکیدی معنی ہوتا ہے، نصیحت کے حوالے سے پوری توجہ کے ساتھ ایک دوسرے کو حق بات کی ہمیشہ تلقین کرتے رہے۔ لہذا میرے دوستو، ایمان نقصان سے بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دوسری چیز عمل صالح ہے، اور انسان خود جتنا نیک بن جائے، مومن کامل بن جائے، اگر وہ حق بات کی تلقین نہیں کرتا تو قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتے ہیں یہ نقصان سے نہیں بچ پائے گا۔ حق بات کی تلقین وہی کر سکتا ہے جو حق کو اچھی طرح پہچانتا ہو، حق کا علم اچھی طرح رکھے، خود علم حاصل کرے، ایسی عمر میں پہنچ گئے یا اتنی ذمہ داری ہے تو پھر وہ اہل علم کی مجلس کو اختیار کرے۔ جیسے الحمدللہ تعالی یہاں طلباء کرام تو اپنے معزز اساتذہ کرام سے رات دن علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن مجید کا فیض لے رہے ہیں، شریعت کا فیض، ہفتے کے بعد درس قرآن کی محفل ہوتی ہے۔ یہ جہاں بھی ایسی الحمدللہ تعالی حق بات کرنے کی مجالس علمیہ قائم ہو، ان میں شرکت کی جائے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، نقصان سے وہ بچ سکیں گے جو اپنی پوری زندگی میں ایک دوسرے کو حق کی
مکمل توجہ کر کے وصیت فرماتے رہیں گے، تاکید کرتے رہیں گے، خود بھی حق کے اوپر عمل کریں گے، اس لیے کہ حق بات کی تلقین وہی کر سکتا ہے جو خود حق پر عمل کرتا ہو، ورنہ تو سامنے اس کو کہہ دیا جائے گا کہ دیگراں راہ نصیحت اور خود میاں فضیحت، خود انسان خرابی کے اندر مبتلا اور دوسروں کی فکر کر رہا ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حق کو پہچانا جائے، حق پر خود بھی عمل کیا جائے اور حق بات کی اپنے دوست احباب سب کو تلقین کی جائے۔ آج ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو ناواقف ہوں ان بیچاروں کو تو ہم دبائے رکھتے ہیں حق کے نام پر، بڑی حق کی تقریریں، تبلیغیں، سارا کچھ، لیکن جو خود ہمارے اہل مجلس ہوتے ہیں اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ان کو کبھی بھی نیکی کی تعلیم نہیں دیں گے، ان کو کبھی تقوی طہارت کی تعلیم نہیں دیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام آپ کا بدلہ لے کر حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ محبوب کے پیارے چچا جان ہیں، وہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے جب یہ عرض کی کہ حضور آپ کے لیے بشارت و خوشخبری ہے، آپ کی آنکھیں مبارک ٹھنڈی ہونی چاہیے۔ محبوب نے فرمایا کس لیے چچا جان؟ عرض کی حضور میں ابو جہل سے آپ کے بدلہ لے کر آیا کھڑا ہوں جو آج صبح اس نے توہین کی تھی۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ انتقام اور بدلے کی باتوں سے میرے دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچتی، میری آنکھوں کو راحت نہیں پہنچتی۔ فرمایا مجھے جان سے بھی عزیز ہستی کس طریقے سے آپ کو راحت پہنچے گی؟ تو ارشاد فرمایا چچا جان جب آپ کلمہ اسلام پڑھ لیں گے۔ تو اپنے سگے چچا جان ہیں۔ آج ہمارا بھی یہی ہونا چاہیے کہ بڑے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے بڑی حکمت عملی کے ساتھ بالخصوص اپنے اہل مجلس کو، اپنے پیارے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو حق بات کی تلقین کرتے رہیں، کیونکہ نقصان سے تب ہم بچیں گے۔ اور آگے فرمایا چونکہ پھر ایمان لانے میں، عمل صالح کے اختیار کرنے میں اور حق بات پر خود عمل کرنے میں، رشتہ دار کہتے ہیں جی آپ یہ فیصلہ یوں نہ کریں یوں کریں، لیکن حق کا تقاضا ہوتا ہے کہ دوسری طرف فیصلہ کیا جائے، رشتہ دار منہ موڑ جاتے ہیں۔ فرمایا حق بات کرنے میں، حق پر عمل کرنے میں، حق کی تلقین کرنے میں چونکہ بڑے بڑے امتحانات آ جاتے ہیں، تو آگے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو استقامت کی اور ثابت قدمی کی بھی تلقین کرتے رہیں۔ ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے۔ حق جب سمجھ آ گیا نا یہ حق ہے تو پھر اس کے لیے قربانی دینی پڑے، اس کے لیے مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑے، خندہ پیشانی کے ساتھ، کشادہ روئی کے ساتھ پھر ان مشکلات کو سینے سے لگا لیا جائے، گوارا کر لیا جائے، خود بھی صبر کا مظاہرہ کیا جائے اور اپنے اہل مجلس کو بھی صبر کی تلقین کی جائے۔ تو چار چیزیں ہیں قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، ورنہ ہم جتنی بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کر لیں اس چند روزہ زندگی میں، پتہ نہیں کب اللہ کا بلاوا آ جائے، بڑی بڑی اعلیٰ گاڑیاں رکھ لیں، بڑے بڑے کاروباروں میں ہم جناب دان بھی موجود ہوگا، عمل صالح بھی، حق بات کو پہچاننے اور اس کی پیروی کرنے اور اپنے معاشرے میں اس کی تلقین کرنے، صبر اور استقامت پر مضبوطی اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور اسی ضمن میں ہی ہمیں یہ شرعی مسئلہ بھی بتایا گیا کہ قسم جب بھی کہیں ضرورت ہو، اللہ پاک اور اس کی صفات میں سے مبارک صفت کی ہوتی ہے، مخلوقات میں سے تو میرے آقا کریم علیہ السلام کی پیاری ذات بابرکات کی بھی، اپنے پیر و مرشد کے نام نامی اس میں گرامی کی بھی، کسی بھی معزز ہستی کی یا کسی چیز کی قسم اٹھانا شریعت مبارکہ میں جائز نہیں ہے۔ اور قسم کی 3 قسمیں بیان کی گئیں، لاغو قسم کی قسمیں بیکار، ان سے بچنا چاہیے لیکن ان پر مواخذہ نہیں۔ ماضی کے حوالے سے جھوٹی قسم، یہ یمین غموس ہے، اس کا بہت بڑا گناہ ہے، بچنا چاہیے۔ اور مستقبل کے حوالے سے جو قسم اٹھائی جائے وہ منعقدہ ہوتی ہے، توبہ بھی ہوتی ہے، اس کا کفارہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کا راسخ اور کامل علم عطا فرمائے اور پورے اخلاص سے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔